ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا کہ یوسف کو تیرا تاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم المرسلین۔ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب الحبیب مالک دو جہاں وارث کون و مکان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا جو ہمارا اہم موضوع ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے مبارک ہاتھ کا تذکرہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کی تو شان ہی نرالی ہے۔ آپ علیہ السلام کے دست بازو کے فضائل اگر ہم بیان کرنا شروع کریں تو بہت سارا وقت لگ جاتا ہے، بہت سارے اگر اس بات کو لکھنا شروع کر دیں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صرف پیارے ہاتھ کے معجزات کو اگر انسان کتاب کے اندر لکھنا شروع کر دے تو کتابیں ختم ہو جاتی ہیں، سیائیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے ایک ہاتھ مبارک کا وصف کو کتاب کے اندر جمع نہیں کیا جا سکتا۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز آپ نے ادا فرمائی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد سے باہر نکلے تو میں بھی آپ کے ساتھ چل دیا۔ تو کیا ہوتا ہے، حضور علیہ السلام جب باہر تشریف لے کر گئے تو باہر سامنے بچے تھے، حضور علیہ السلام نے آپ نے اپنا ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ ان تمام بچوں کے سروں پر پھیرا تو آپ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیارا ہاتھ مبارک جو ہے دست شفقت میرے سر پہ بھی رکھا تو اس کی برکت کیا مجھے ملی، اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں تو میں نے آپ کے دست مبارک کی ٹھنڈک اور خوشبو ایسی پائی کہ گویا آپ نے اپنا ہاتھ جو ہے عطار کے صندوق سے نکالا ہے۔ یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی خوشبو ہے، اور اتنا ٹھنڈا ہاتھ کہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ کا اگر تذکرہ ٹھنڈک کے حوالے سے کیا جائے تو بہت ساری احادیث اس موضوع پہ الگ سے ایک ٹاپک بنتا ہے۔ دوسرا اگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے ریشم کی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو دیکھا ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کا جو ہاتھ مبارک ہے وہ ریشم سے بھی زیادہ نرم ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور حضرت وائل بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے جو ہے مصافحہ کیا، اور میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے ساتھ مصافحہ کیا تو میں نے آپ کا ہاتھ مبارک لگنے کے بعد اس اپنے ہاتھ کو اپنے جسم پر پھیرا، مس کیا تو فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ جو اپنے جسم پر پھیرنا تھا وہ ایسے تھا کہ میرے جسم سے کستوری کی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ ایک صحابی رسول سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے متعلق آپ فرماتے ہیں، آپ کے دست ید اللہ والے کے متعلق سرکار کی شان کو بیان کرتے ہوئے وہ صحابی کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کے باہر تشریف لائے تو لوگ حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کو پکڑ پکڑ کر اپنے چہروں پر ملنے لگے۔ میں نے بھی آپ کا ہاتھ پکڑ کر
اپنے چہرے پر ملا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک وصف ہے کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ کی یہ شان ہے۔ اگر سرکار کے جسم اقدس کے ایک ایک حصے کا تذکرہ کیا جائے تو راتیں گزر جاتی ہیں، زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، قلم ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن حضور کے ایک اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی ہاتھ، آپ کا اتنا پیارا ہاتھ کہ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بے شک آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے رب ذوالجلال نے تمام زمین کی تمام کنجیاں عطا فرما دی ہیں اور تمام خزانوں کی چابیاں اللہ رب العزت نے میرے ہاتھ میں مجھے عطا فرما دی ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے زمین کے تمام خزانے عطا کر دیے گئے ہیں اور میرے ہاتھ میں تمام خزانوں کی کنجیاں میرے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رب ذوالجلال نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے اور آپ علیہ السلام کو یہ مقام دیا ہے کہ تمام کی تمام کنجیاں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے قبضے میں آپ کو عطا کر دی گئی ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو اگر بندہ غور کرے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں ایک دن جبریل امین میرے پاس آئے اور مجھے جو ہے جنت کی کنجیاں عطا کی گئیں، بلکہ روایت کو اگر دوسری طرف سے دیکھا جائے خصائص الکبریٰ کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ساری دنیا کی کنجیاں دے دی گئیں، جبریل امین ان کو ابلغ گھوڑے پر رکھ کر میرے پاس لائے اور ان کنجیوں پر ریشم کی چادر پڑی ہوئی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان اگر دیکھیں تو آپ کا مقام کیا ہے، جبریل امین جو ہے تمام کنجیاں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آ جاتے ہیں۔ یہی ہمارے اسلاف نے ہمیں درس دیا ہے کہ سرکار کے در سے مانگے رب تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے دست شفقت میں رب ذوالجلال نے وہ چیزیں عطا کر دی ہیں کہ ہر بندہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں آگے تقسیم کرتے جاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کے ہر خزانے کی کنجیاں عطا کر دی ہیں۔ میرے امام نے کیا خوب کہا، اللہ ہے یعطی وہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی ایسی ہے، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 2 خزانے سرخ اور سفید یعنی سونا اور چاندی عطا کر دیے گئے۔ یہ اللہ رب العزت کا آپ پہ کرم ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کو اگر غور کریں جس کو مسند احمد کے اندر نقل کیا گیا ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے ہر چیز کی کنجیاں دے دی گئی ہیں۔ دوسری جگہ مشکاۃ شریف کے حوالے سے حضور علیہ السلام کی حدیث کو نقل کیا گیا، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب لوگ نا امید ہوں گے، عزت و کرامت اور کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور حمد کا جھنڈا بھی اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کنجیاں دیں تمہیں اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز آپ کے ہاتھ میں دے دی، ہر چیز، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شفاعت کے معاملات ہیں وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے سب سے پہلے حساب و کتاب کے حوالے سے میری امت سے شروع کرے گا۔ بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث مبارکہ سرکار نے فرمایا کہ ساری امت جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائے گی، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں جائے گی، پھر درجہ بدرجہ انبیاء کے بعد حضرت عیسیٰ کے پاس جائے گی۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ سرکار کی بارگاہ میں جاؤ۔ سرکار فرماتے ہیں میں اپنے رب کا لوح الحمد کے نیچے ایسے سجدہ کروں گا نہ آج تک کسی فرشتے نے کیا ہوگا، نہ آج تک کسی نبی نے کیا ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں گا، میرا رب مجھ سے فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے مانگیے عطا کر دیا جائے گا۔ سرکار تو خود فرماتے ہیں میرا رب مجھے عطا کرتا ہے، میں آگے تقسیم کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کو رب نے اتنا مقام عطا کر دیا ہے۔ اور ایک بہت ہی مشہور واقعہ جو فتح مکہ کا ہوا تھا کہ جب فتح مکہ ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے تو اس وقت وہاں جو ہے
وہ بت جو ہے کھڑے کیے گئے تھے، جو بت تھے 360 بت تھے، وہ اس کے حوالے سے آتا ہے کہ ان بتوں کو ایسے ادھر لگایا گیا تھا کہ کوئی بندہ اگر ہتھوڑا مار کے توڑے تو اس کے لیے مشکل ہوتی تھی، لیکن حضور علیہ السلام وہ اپنے پیارے ہاتھ میں لی ہوئی چھڑی سے اس بت کو ایسے ہلاتے تو بت نیچے گر جاتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے یہ کہہ رہے تھے، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس سوٹی کے اندر، اس چھڑی کے اندر اتنی طاقت رکھ دی کہ ایک تھوڑی کے ساتھ یا ایک بڑے سے بڑے ہتھوڑے سے وہ بت ختم نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی اس مبارک چھڑی میں آپ کے دستے شفقت کی وجہ سے اتنی طاقت رکھ دی، حضور چھڑی مارتے وہ بت نیچے آ جاتے۔ حضور علیہ السلام کی چھڑی میں طاقت دیکھنی ہے تو یہ بھی اللہ رب العزت کی عطا سے ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ میں یہ کمالات رکھے ہیں کہ آپ کی چھڑی سے ہر چیز نیچے گر جاتی ہے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے، ایک صحابی رسول غزوے پہ جا رہے تھے، آپ کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک غزوے میں جا رہا تھا، تو حضور علیہ السلام میرے سے آگے چلے گئے، قافلہ جو ہے مجھ سے آگے چلا گیا، کیونکہ میری جو اونٹنی تھی، میری جو گھوڑی تھی جس پہ میں سوار تھا، وہ ذرا کمزور تھی، وہ ذرا ضعیف تھی، بوڑھی تھی، وہ آہستہ آہستہ چلتی تھی۔ تو حضور علیہ السلام میری طرف واپس آئے، واپس آ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم آہستہ آہستہ کیوں آ رہے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میری جو گھوڑی ہے یہ کمزور ہے، یہ بوڑھی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی چھڑی سے ذرا مارا اور فرمایا رب تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے بعد اپنی گھوڑی کی لگام کو پکڑنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے نہ خوراک دی، نہ کچھ دوائیاں دی، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک چھڑی کے اندر اتنی رب نے برکت دے دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا رب تعالیٰ تمہیں اس میں سے برکت دے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس گھوڑی سے جب اولادیں حاصل کیں تو ان اولادوں کو فروخت کیا تو 12,000 تک میں نے ان بچوں کو فروخت کیا ہے۔ یہ رب ذوالجلال نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دیا ہے کہ سرکار اپنے ہاتھ سے جو کہہ دیں، جو کروا دیں وہ ہو جاتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ذکر کو سننا ہے، سرکار کے ذکر کو پڑھنا ہے تو سرکار کے صحابہ سے پوچھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، حضور علیہ السلام کا مقام کیا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رب تعالیٰ نے کتنے خزانے عطا کیے ہیں، رب ذوالجلال نے محبوب علیہ السلام کو کیا کیا شانیں رب نے عطا کی ہیں۔ یہ ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی اور سرکار کے ہاتھ کی شان یہ ہے، تو میرے مصطفیٰ کو میرے رب نے کیا کیا مقام عطا کیے ہوں گے۔ کہیں اگر دیکھیں کہ سرکار کے ہاتھ سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، کہیں دیکھیں تو سورج پلٹ کے واپس آ جاتا ہے۔ میرے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، حامی سنت، ماحی بدعت، عظیم المرتبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ یہ شان ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میرے امام نے وہی بات لکھی ہے جو میرے صحابہ نے ہمیں بتائی ہے، جو سرکار کے اہل بیت نے ہم تک پہنچائی ہے۔ یہ شان ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی۔ ایک صحابی کہتے ہیں حضرت عمار کے حوالے سے کہ مشرکین مکہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سزا دی، سزا دینے کے لیے آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس آ گئے، تو وہ حضرت عمار بن یاسر کو جو ہے آگ میں پھینکنا چاہ رہے تھے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب آئے تو رب ذوالجلال کی عطا سے آپ نے یہ فرمایا کہ اے آگ عمار پر ٹھنڈی ہو جا جیسا کہ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہوئی تھی۔ اے عمار تیرے مرنے کا وقت نہیں آیا بلکہ باغیوں کا ایک گروہ تجھے قتل کرے گا۔ یہ بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہے، تو وہی ہوا کہ حضرت عمار کو ایک باغی گروہ نے آپ کو شہید کیا، اور آپ
حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی دور خلافت میں آپ کو شہید کیا گیا۔ سرکار کی زبان اقدس سے الفاظ نکلے ہو، جس طرح آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہوئی ہے تو میرے عمار پر ٹھنڈی ہو جا۔ تو سرکار کی بات کیوں نہ مانے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی نرالی ہے۔ حضور علیہ السلام کے اگر کمالات دیکھنے ہیں، حضور علیہ السلام کے معجزات کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ سے پوچھ لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں، آپ کے سامنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی تشریف فرما تھے، کہتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میرے چہرے پہ بھوک کی وجہ سے جو کچھ آثار نظر آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے اقدس پر اپنا پیارا پیارا ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ پھیر دیا۔ بلکہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کے پاس جو ہار والی جگہ ہوتی ہے وہاں حضرت فاطمہ کے گردن پر ہاتھ پھیرا تو آپ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد بھوک کی وجہ سے میرے چہرے پر اذیت کے آثار نظر نہیں آئے۔ یہ سرکار کے دست مبارک کی یہ شان ہے، حضور علیہ السلام کے دست مبارک کا یہ مقام ہے تو سرکار کا خود مقام کیا ہوگا۔ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ الکریم فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت فرمائی، سرکار نے ارادہ فرمایا کہ مجھے جو ہے یمن کا گورنر مقرر کریں گے، یمن میں گورنر بنا کر بھیج دے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں فیصلہ کیسے کروں گا؟ مجھ میں تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے، میں فیصلہ کیسے کروں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سرکار نے اپنا ہاتھ جو ہے میرے اپنا دست مبارک جو ہے میرے سینے پر رکھا اور رکھ کے فرمایا، اے اللہ اس دل کو ہدایت پر قائم رکھ اور اس کی زبان پر حق کو جاری فرما۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں خدا کی قسم اس وقت سے تا دم حیات فریقین کے مقدمات کے فیصلے کرنے میں ایک ذرہ کے برابر بھی مجھے کوئی غلطی کا شبہ نہیں ہوا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ آپ کے چچا زاد بھائی مولا کائنات حضرت امام حسن اور حسین کے بابا یہ فرما رہے ہیں، زہرا کے سر کا تاج یہ کہہ رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا مقام یہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے دست مبارک کی وجہ سے میں نے آج تک غلط فیصلہ نہیں کیا۔ صحابی رسول حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نے جب مشرف اسلام ہوا، جب میں نے اسلام قبول کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے حاضر ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیارا پیارا ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ میرے چہرے پر پھیرا۔ تو کہتے ہیں اس کی برکت کیا ہوئی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی برکت یہ ہوئی کہ میں جو ہے میرے چہرے پر بزرگی کے بڑھاپے کے آثار نظر نہیں آتے تھے، بلکہ میرے چہرے پر جوانی کے آثار رہتے تھے۔ بلکہ راوی کہتے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے چہرے مبارک تب بھی تر و تازہ تھا، خوشحال تھا، نوجوان کے جس طرح چہرہ ہوتا ہے اسی طرح حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ مبارک تھا۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہاتھ کی شان ہے، حضور علیہ السلام کے ہاتھ کا یہ مقام ہے۔ حضرت عباس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں کہ جب بچپن میں آپ پنگوڑے میں تھے تو آپ چاند کو دیکھ کے مسکراتے تھے اور چاند کو اشارہ کرتے تھے، چاند کبھی اس طرف چلا جاتا تھا، چاند کو اشارہ کرتے تھے کبھی وہ بائیں طرف چلا جاتا تھا، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا اور مجھے رونے سے بہلاتا تھا اور میں اس کے گرنے کی آواز سنتا تھا جب کہ وہ عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا تھا۔ تو میرے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا، کیا ہی کمال کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے آپ کے ہاتھ کو یہ
طاقت دی ہے، آپ کے اختیار میں یہ دیا ہے کہ حضور علیہ السلام چاند کو اشارہ کرتے تو چاند دائیں چلا جاتا، آپ اشارہ کرتے وہ بائیں چلا جاتا۔ یہ کھلونا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند کو بنا کے بھیجا، یہ صرف آپ کے ایک پیارے ہاتھ کی یہ شان ہے، تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا کیا مقام ہوگا۔ میرے دوستو، یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ ہمارے لیے یہ درس ہے کہ ہم اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر کریں، حضور علیہ السلام کے اوصاف کو ہم سنیں، اور سن کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنی محبت کو مزید جو ہے اس کو بڑھائیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مزید قائم کریں، حضور علیہ السلام کی شفاعت کے ہم پروانے حاصل کرنے کی کوشش کریں، حضور علیہ السلام کی جو ہے ہمیں شفقت مل جائے، یہ ہمارے لیے گناہ گاروں کے لیے، اگر سرکار کی شفقت ہمیں مل گئی ہم گناہ گاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہمیں مل گئی تو ہم گناہ گاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم اوصاف سن کر، ہم اوصاف پڑھ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی وجہ سے آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سچی محبت کرنے والے ہو جائیں گے۔ ویسے تو محبت کے بہت سارے تقاضے ہیں، محبت کے کیونکہ ہم نے اپنے پہلے لیکچرز میں یہ محبت کے تقاضوں کو بیان کر دیا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ احباب سرکار کے اوصاف کو سنیں، سرکار کے اوصاف کو سن کے سمجھنے کی ہمیں رب تعالیٰ توفیق دے دے، تو ہمارے لیے یہی خزانہ بہت ہے کہ میرے رب نے میرے مصطفیٰ کو یہ مقام عطا کیے ہیں، میرے رب نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو کیسے کیسے اوصاف عطا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، آپ کو ایسے ایسے رب ذوالجلال نے اوصاف عطا کیے کہ انسان جو ہے ان اوصاف کو اگر پڑھے تو ہر بندہ حضور کا دیوانہ ہو جاتا ہے، کافر تو دور، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو پڑھ کے مسلمان یہ تو پہلے ہی ایمان سے منور ہوتے ہیں، کافر بھی سرکار کے دیوانے ہو جاتے تھے۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، صحابی تھے تو جا کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ میرے دل میں کیا ہے، آپ مجھے بتائیں، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو مجھے بتائیں تو میرے دل میں کیا بات ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تو کاہن بھی کر سکتے ہیں، یہ تو کام کاہن بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ نبوت کی اگر نشانی پوچھتے ہو تو میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ حضور نے زمین سے کنکر اٹھائے، اپنی مٹھی میں رکھے، کہا انہیں بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ ان کنکروں نے بول کے کہا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی، یا رسول اللہ بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ادھر ایک اعتراض بنتا ہے، اعتراض کرنے والا یہ کہتا ہے کہ شاید معاذ اللہ سرکار کو خبر نہیں تھی، سرکار کسی بات کو جانتے نہیں تھے۔ یہ اعتراض اس کا بالکل غلط ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل کا حال بتا دیتے تو مشرکین مکہ کہہ دیتے یہ تو کاہن بھی کر سکتے تھے جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ تو سرکار نے وہ کام کر کے دکھایا کہ نہ کاہن کر سکتا تھا، نہ کوئی اور کر سکتا تھا، نہ جادوگر کر سکتے تھے۔ سرکار نے کنکریوں کو اپنی مٹھی میں بند کیا تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کہ میں کون ہوں، تو وہ کنکر بھی بول کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ کے دستے مبارک میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ میرا ہاتھ یہ محمد کا ہاتھ ہے۔ آپ اللہ رب العزت کا ید اللہ بھی ہیں اور آپ علیہ السلام وجہ اللہ بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کو یہ محبوبیت بھی عطا کی گئی کہ آپ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب بھی ہیں، آپ کا مقام سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے جو کپڑا مس ہوا تھا، جو سرکار نے آپ کھانا کھانے کے بعد سرکار نے اس کپڑے کو مس کیا تھا، ہاتھ صاف کیے تھے، ہم اس کو جو ہے آگ میں گرا کر اسے صاف کیا کرتے تھے، کیونکہ ہمیں سرکار نے فرمایا ہے کہ جس چیز کے ساتھ انبیاء کے ہاتھ لگ جائیں،
آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے، تو یقیناً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزانہ 50 مرتبہ میری ذات اقدس پہ درود پڑھتا ہے، میں کل بروز قیامت اس سے مصافحہ کروں گا۔ تو جو سرکار کے ساتھ جو مصافحہ کر لے تو جہنم کی آگ اس کا کیا بگاڑ سکتی ہے۔ اس میں ہمارے لیے درس بھی ہے کہ ہم سرکار کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کم از کم 50 مرتبہ ضرور درود پڑھنا چاہیے۔ 5 نمازیں ہوتی ہیں، ہر نماز میں صرف 10 مرتبہ اگر بندہ درود پڑھے تو نماز 5 نمازوں کے ساتھ 50 مرتبہ درود بن جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اوصاف محمدیہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کو قائم رکھنے کی اور اس میں مزید ترقی کرنے کی، سرکار کے ساتھ محبت کو مزید بڑھانے کی ہمیں رب تعالیٰ